اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کے انتہائی عزیز اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کتاب احتجاج تبریسی والیوم 1 کی ریڈنگ کے آخری پارٹ کے ساتھ۔ یہ پارٹ نمبر 9 ہے اور آخری پارٹ بھی ہے انشاءاللہ۔ اسی پارٹ میں اس کتاب کے والیوم 1 کا اختتام ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ والیوم 2 کا آغاز کریں گے۔ پیج نمبر 173 تک پہنچ چکے ہیں اور ہیڈنگ ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خط۔ ابو بکر نے خط پڑھا تو بحال اضطراب اور وحشت کہا، علی نے میرے اوپر کتنی جرأت اور جسارت کی ہے۔ اے گروہ مہاجرین و انصار، کیا میں نے باغ فدق کے بارے میں تم سے مشورہ نہیں کیا؟ کیا تم نے نہیں کہا کہ انبیاء اپنی میراث نہیں چھوڑتے؟ کیا تم نے رائے نہیں دی کہ فدق کی منفعت افواج کی آمدگی، سرحد کی حفاظت اور مسلمانوں کے منافع پر خرچ کے لیے ضروری ہے؟ ہاں، میں نے بھی تمہاری رائے کو پسند کیا، لیکن علی بن ابی طالب نے اسے تسلیم نہیں کیا اور چمکتی ہوئی بجلی اور گرجتے ہوئے بادل کی طرح مجھے ڈراتے ہیں۔ وہ دراصل ہماری خلافت ہی کے مخالف ہیں، جبکہ میں نے اس سے استعفیٰ دینا چاہا اور کنارہ گیری چاہی، لیکن تم نے قبول نہیں کیا۔ میں روز اول سے علی کی مخالفت اور انکار کو پسند نہیں کرتا تھا اور ان کے اختلاف و نزاع سے بھاگ رہا ہوں۔ ابو بکر کی ان باتوں سے غصہ ہو کر عمر ابن خطاب نے کہا، ان جملوں کے علاوہ تم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس سے زیادہ تم میں طاقت ہی نہیں۔ تم اس کے بیٹے ہو جو جنگوں میں کبھی آگے نہیں رہا اور تنگی و قحط کے زمانے میں سخی نہیں رہا۔ سبحان اللہ، تم کتنے ڈرپوک اور بزدل ہو، تمہارا دل کتنا چھوٹا اور کمزور ہے۔ تو میں نے تمہارے اختیار میں آب گوار اوزال یعنی شیریں اور خوشگوار پانی دیا، لیکن تم اس سے استفادہ کے لیے حاضر نہیں ہو، اور تم صاف و شفاف پانی سے رفع تشنگی کر کے سیراب نہیں ہو سکتے۔ میں نے گردنوں اور گرد نکشوں کو تمہارے سامنے جھکا دیا، روشن فکر اور سیاست مدار افراد کو تمہارے گرد جمع کر دیا۔ اگر میرے اقدام اور میری فعالیت نہ ہوتی تو یہ کامیابی تمہارے نصیب نہ ہوتی۔ بطور مسلم علی تمہاری ہڈیوں کو توڑ ڈالتے۔ خدا کا شکر کرو، ایسی اہم نعمت میری وجہ سے تم کو میسر ہو گئی۔ یقیناً جو ممبر رسول پر ان کی جگہ بیٹھے اسے ہمیشہ شکر کرنا چاہیے۔ یہ علی ہیں، سخت پتھر کی مانند، جب تک انہیں توڑا نہ جائے اس سے پانی نہیں پھوٹے گا۔ وہ خطرناک سانپ کی طرح ہیں کہ بغیر مکر و حیلے کے مطیع نہ ہوں گے، تلخ درخت کے جیسے ہیں کہ جب تک شہد نہ ملائی جائے پھل نہیں دے گا۔ انہوں نے اپنی شجاعان قریش کو قتل کیا اور گردنشوں کو نابود کیا۔ ان تمام چیزوں کے باوجود تم مطمئن اور آرام سے رہو اور ان کی سختی اور تہدید سے خوف نہ کرو، ان کے گرج و چمک سے نہ ڈرو۔ تمہیں نقصان پہنچانے سے پہلے ان کے کام درست کر لوں گا۔ ابو بکر نے کہا، یہ مبالغہ آمیز باتیں چھوڑو، اگر چاہیں تو ہمیں اپنے بائیں ہاتھ سے قتل کر دیں۔ فی الحال ہماری کامیابی کے لیے 3 باتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ ان کے یار و مددگار نہیں ہیں، تنہا ہیں۔ دوسرے یہ کہ وصیت رسول کے مطابق عمل کرنے پر مجبور ہیں، وصیت کے خلاف ہم سے معاملہ نہیں کر سکتے۔ نمبر 3، بالفرض عرب کے تمام قبائل و طوائف ان سے باطنی
عداوت رکھتے ہیں اور فطری طور پر ان سے مہربانی و محبت نہیں کر سکتے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے قبائل کے بڑے بڑے بہادروں کو قتل کیا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتیں تو خلافت اور حکومت ان کے لیے مسلم اور یقینی ہوتی اور میری مخالفت کا کچھ اثر نہ ہوتا۔ سنو، علی نے جیسا لکھا ہے کہ وہ دنیاوی زندگی سے لا تعلق ہیں، جیسے ہم موت سے بیزار و گریزاں ہیں، ایسے ہی وہ دنیاوی زندگی اور زینت سے بیزار اور لا تعلق ہیں۔ کیا تم بھول گئے کہ انہوں نے جنگ احد میں کیسی قربانی دی؟ اور اس دن ہم سب جنگ سے پہاڑ کے پیچھے بھاگ گئے تھے اور قریش کے جنگجوؤں اور بہادروں نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا تھا اور ان کا قتل یقینی تھا۔ فرار اور نجات کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا، لیکن علی نے ایسی شجاعت اور بہادری دکھائی کہ دشمن کا لشکر تتر بتر ہو گیا اور جتنی بھی تلواریں اور نیزے اس پر آتے سب کی کاٹ کرتے تھے اور اپنے مسلسل حملوں سے سروں کو تنوں سے جدا کرتے، سروں کو توڑتے جاتے۔ اس طرح انہوں نے سرداروں کے جسموں کو خاک میں ملا دیا تھا اور انہیں موت کے گھاٹ ایسے اتارا جیسے لومڑیوں کے غلے غصہ ور اور بھوکے شیر کے حملے سے درہم برہم ہو جاتے ہیں اور راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد پیج نمبر 175، ہیڈنگ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا فدق کے بارے میں خطبہ اور احتجاج۔ عبداللہ ابن حسن نے اپنے پدر بزرگوار سے روایت کی ہے کہ جب ابو بکر نے فدق غصب کر لیا اور حضرت فاطمہ کو معلوم ہوا کہ آپ نے سر پر مقنا ڈالا اور چادر اوڑھ کر قوم کی چند عورتوں کو ساتھ لے کر ابو بکر کے پاس روانہ ہوئیں۔ حضرت زہرا لمبی چادر میں لپٹی ہوئی ایسی چل رہی تھی جیسے ان کے بابا رسول خدا چلتے تھے۔ آپ جب وہاں پہنچیں، ابو بکر کچھ انصار و مہاجرین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پردہ لگوایا اور آپ پردے کے پیچھے کھڑی ہو گئیں۔ اس وقت رسول کی بیٹی نے ایک دردناک اور دل سوز آہ کھینچی جس سے سب متاثر ہو کر رونے لگے اور ایک بے چینی سی پھیل گئی۔ پھر تھوڑا صبر کیا یہاں تک کہ لوگوں کا جوش و گریہ تمام ہوا۔ اس وقت آپ نے خطبہ شروع کیا۔ خدائے جہان کی حمد و ثنا کرتی ہوں، اس کی ظاہری و باطنی نعمتوں اور اس کے احسان کا شکر کرتی ہوں۔ اس کی نعمتیں سارے جہان کو گھیرے ہوئے ہیں، اس کے احسان کا دسترخوان ہر جگہ پھیلا ہوا ہے، اس کی خوبیاں شمار و اندازے اور ہمارے افکار سے باہر ہیں۔ اس کی نعمتوں پر شکر اس کی دائمی اور اضافہ ہونے کے سبب قرار دیا گیا ہے۔ اس متواتر اور جاری احسان اس کی حمد و ستائش کا سبب ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اس کا کوئی شریک و مثل اور رفیق اور مددگار نہیں ہے۔ ہاں، یہ کلمہ شہادت اخلاص و حقیقت ہے۔ توحید و اخلاص کی حقیقت فطری قلوب ہے۔ مقام توحید کی تحقیق و خصوصیت ایمان اور تفکر کے نور سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے افکار اس کی ذات کے ادراک سے عاجز، ہماری زبان اس کے اوصاف کے بیان سے قاصر اور جسم کی ظاہری آنکھوں سے اس کا درک کرنا ممتنع اور محال ہے۔ وہ تمام موجودات کو بغیر کسی سابقے مادے کے مرحلہ وجود میں لے آیا اور تمام اشیاء کو بغیر سابقہ مثال و نظیر و شکل و صورت کے ایجاد و خلق فرمایا۔ اپنی مشیت اور قدرت کاملہ سے اپنے کسی نفع و نقصان کے بغیر کائنات کو بنایا اور منظم کیا۔ اس کا مقصد اظہار قدرت و حکمت اور ظہور لطف و محبت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کر کے اپنی اطاعت و عبادت اور ثواب و اجر جمیل کی بشارت دی ہے اور اپنی سرکشی و نافرمانی اور اپنے غضب و عذاب سے ڈرایا ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے والد بزرگوار اس کے بندے اور رسول ہیں۔ خدا نے ان کی بعثت سے قبل عالم غیب میں انہیں نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا، کیونکہ لوگوں کے مراتب و درجات از روئے اول اسی عالم غیب میں مقدر و معین کر دیے گئے ہیں۔ خداوند عالم تمام امور کے انجام سے ہے آگاہ ہے، وہ زمانے کی انجام سے آگاہ ہے، وہ زمانے کی صلح و فساد اور واقعات و حادثات کا عالم اور ان پر محیط ہے۔
پروردگار نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ ان کے اوامر و احکام اور فرامین انسانوں پر واضح اور روشن ہو جائیں اور لوگ جہالت اور گمراہی اور انحراف سے نکل کر دانش و معرفت اور حقیقت و سعادت کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ جب وہ مبعوث ہوئے تو لوگ متفرق اور منتشر تھے اور بتوں کی عبادت و پرستش کرتے تھے۔ لوگ پروردگار عالم اور اہل دنیا کے قادر و توانا خالق سے غافل اور منحرف تھے۔ انہی کے ذریعے لوگوں کی جہالت اور غفلت اور نادانی برطرف ہوئی اور رسول خدا نے مکمل حوصلہ اور استقامت کے ساتھ لوگوں کی ہدایت و نجات کے لیے محنت و کوشش کی اور ان کی صراط مستقیم اور قانون حق اور ہدایت و نور کی طرف رہنمائی کی۔ پھر انہوں نے دین الہی، راہ راست حق اور انسانوں کی تکلیف یعنی تکلیف شرعی کو بیان کیا۔ اس کے بعد خدا نے رسول کو اپنی طرف بلا لیا اور اپنی کامل مہربانی اور مکمل لطف سے ان کی روح مقدس کو قبض فرمایا اور وہ اس دنیا کی زحمت و مشقت سے فرصت پا گئے اور ملائکہ مقربین کے ہمنشیں اور نزدیک ہو گئے۔ ان پر خدا کا درود و سلام۔ اے مہاجرین و انصار، تم بندگان خدا اور اس کے احکام اور امر و نواہی برپا کرنے والے ہو۔ تم دوسری اقوام تک رسول اکرم کے پیغامات اور احادیث پہنچانے والے ہو۔ تمہیں امانت و حقائق الہی اور دین مقدس اسلام کی حقانیت میں کوشاں رہنا چاہیے اور امانت داری سے کام لینا چاہیے۔ اس کے بعد پیج نمبر 177 ہیڈنگ ہے خطبے میں احکام الہی کا فلسفہ۔ سنو، رسول خدا نے ایک نہایت باعظمت اور باقیمت امانت تمہارے درمیان چھوڑی ہے۔ وہ کتاب آسمانی قرآن ربانی ہے۔ قرآن مکمل خوشبختی اور سعادت اور تکامل بشر کا واحد و اکیلا نسخہ ہے۔ قرآن نور خدا اور اس کی محکم اور مضبوط دلیل ہے۔ حقائق و قوانین کے مجموعے اور خدائی دلائل کو اس کتاب مبین میں واضح اور روشن کر دیا گیا ہے۔ اگر تم اس کتاب آسمانی پر عمل کرو تو سعادت و ترقی کی آخری درجے تک پہنچ کر جہالت و گمراہی اور مصائب کے اندھیروں سے نجات پاؤ، جس سے دوسری امتوں کے لوگ تم سے رشک و غبطہ کریں گے۔ اے مسلمانوں، جان لو کہ تمہاری زندگی کے وظائف اور انفرادی و اجتماعی دستور و قوانین اس کتاب آسمانی میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ حقائق کے دلائل، حقائق کے براہین اور احکام الہی بھی قرآن مجید میں مندرج ہیں۔ تکالیف الہی اور قوانین دینی صرف تم لوگوں کی خوشبختی اور سعادت کے لیے ہے۔ توحید اس لیے ہے کہ تمہارے قلوب شرک و بت پرستی کی گندگیوں سے پاک ہو جائیں اور ایمان و روحانیت کا نور تمہارے دلوں میں چمک اٹھے۔ نماز اس لیے ہے کہ اپنے مہربان خالق و پروردگار کا سجدہ کر کے اس کی عظمت کے سامنے خاضع اور خاشع ہو جاؤ۔ زکوٰۃ اس سبب سے ہے کہ محبت و دوستی اور مہربانی و خیر خواہی کو دلوں میں پیدا کرے اور تمہارے مال و منال کی زیادتی ہو جائے۔ روزہ دلوں کی اخلاقی تاریکیوں کو دور کرنے اور روح انسان کو تقوی، صلاح اور معنویت آمادہ کرنے کے لیے ہے۔ حج بیت اللہ ایک عملی جلوہ اور امتحان خارجی ہے جو کہ ایمان اور روح خدا پرستی کو تقویت دیتا ہے۔ عدل و مساوات و برابری اور نظام کی حفاظت کے لیے ہے۔ ہم خاندان اہل بیت کی اطاعت و پیروی اور ہمارا تقدم اور ہماری امامت اس لیے ہے کہ خواہش پرست افراد کے درمیان سے اختلاف و نفاق ختم کر دیا جائے اور سب کے سب یکجا اور یک رنگ ہو کر حق اور حقیقت کو تسلیم کر لیں۔ جہاد دین مقدس اسلام کی عزت و عظمت اور بقا کا سبب ہے۔ صبر کامیابی کی روشنی، خوشبختی کی بنیاد اور حصول مقاصد کا ذریعہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سماج اور اجتماع کی درستگی اور اچھائی کی حفاظت اور مفاسد اور برائیوں کے سماج میں سرایت کرنے سے روک لگانے کے لیے ہے۔ والدین کے ساتھ نیکی نزول رحمت کا سبب اور عذاب و غضب خدا کو دور کرنے والا ہے۔
صلہ رحم عمر کے اضافے، امور کی آسانی اور مددگاروں کی کثرت کا ذریعہ ہے۔ قصاص اس لیے ہے کہ لوگ امن و سکون سے زندگی بسر کریں اور لوگوں کی جان و مال محفوظ رہے۔ نیکیاں اور نذرات حق تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کے حصول کی خاطر ہیں۔ وزن اور تول میں کمی نہ کرنا جنس کے وجود کا سبب اور تجارت و بازار کے چلتے رہنے کا موجب ہے۔ شراب اس لیے حرام ہے کہ انسان برائیوں، برے کاموں اور ناشائستہ اعمال سے دور رہے۔ فحش باتوں سے اجتناب اختلاف و نفاق اور دشمنی اور بیہودگی کو دفع کرنے کی خاطر ہے۔ چوری نہ کرنے سے امانت و عفت کی حفاظت، آنکھ اور دل کی طہارت اور پاکیزگی ہوتی ہے۔ حرمت شرک اس سبب سے ہے کہ سب لوگ نہایت خلوص اور صاف نیت اور حسن سیرت کے ساتھ صرف پروردگار کی اطاعت کریں اور دوسروں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ترجمہ۔ آیت کا ترجمہ ہے کہ تم اس خدا سے ڈرو جو ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے گی مگر یہ کہ تم مسلمان رہو۔ راہ حق اور خدا میں تقوی اور پرہیزگاری کو اپنا شعار بناؤ، لیکن وہ تقوی جو حقیقت کی بنا پر ہو، اور ایسا تقوی جو تم کو عبودیت کی حقیقت اور رضائیت کے ساتھ اس دنیا سے جہان آخرت میں پہنچا دے۔ اوامر و نواہی پروردگار کی پیروی کرو، اس کی عظمت و جلالت اور سطوت کو فراموش نہ کرو، اور اپنے کو جاہلوں اور نادانوں میں نہ قرار دو۔ ترجمہ آیت۔ جان لو عالم اور دانا شخص ہی خداوند عالم کی عظمت و بزرگی سے خوفزدہ اور ڈرتا رہتا ہے۔ پیج نمبر 179، ہیڈنگ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنا تعارف کراتی ہیں۔ اے لوگوں سن لو، میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد رسول خدا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میری باتیں ہر لحاظ سے حقیقت پر مبنی ہیں اور غلط اور نادرستگی سے دور ہیں۔ مجھ سے بیہودہ باتیں اور بے ربط عمل ہرگز سرزد نہیں ہوگا۔ خدا نے تمہاری ہدایت کے لیے ایسا رسول بھیجا جو صرف تمہاری سعادت اور کامیابی چاہتا ہے اور تمہاری خوشبختی اور نجات کا حریص ہے اور مومنین کے لیے مہربان ہے۔ اے لوگوں، جو پیغمبر خدا کی طرف سے بھیجا گیا وہ میرے باپ ہیں، تمہاری عورتوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہ پیغمبر علی بن ابی طالب کے چچا زاد بھائی ہیں، تم مردوں میں سے کسی کے بھائی نہیں۔ میرے باپ وہی شخص ہیں جنہوں نے تم کو اعمال قبیح اور عقائد باطلہ اور غلطیوں سے نکالا ہے۔ میرے ہی باپ نے لوگوں کو بہترین واعظ و نصیحت اور لطیف برہان اور حکمت کے ذریعے پروردگار کی طرف دعوت دی ہے۔ وہ وہی شخص ہے جنہوں نے مشرکین اور دشمنوں کے اعمال و کردار کی مخالفت کی ہے۔ میرے باپ نے بتوں کو توڑا، حقیقت میں دشمنوں اور اس سے بغض رکھنے والوں کی سرکوبی کی ہے۔ کفر کے سرداروں اور بڑوں کو ہلاک کیا کفر و نفاق کی گروہوں کو کھولا، شیطانوں کی زبانیں اور مخالفین کی باتیں کاٹ ڈالیں، یہاں تک کہ حق واضح اور ظاہر ہو گیا اور آفتاب کی طرح گھری ہوئی تاریکیوں کو برطرف کر دیا۔ دین کی رہنماؤں نے حقائق کو ظاہر کر دیا، زبانوں نے کلمہ توحید کا اقرار کر لیا۔ شرک و کفر اور خرافات اور توہم پرستی، ظلم و ستم تمہارے درمیان سے اٹھ گئے، تم کو آتش کدہ کے کنارے اور سخت عذاب سے نجات دلایا اور تمہاری سرتاپا ذلیل و خوار زندگی اور بدبخت حیات کو عزت اور خوشی اور سربلندی میں تبدیل کر دیا۔ تمہاری نورانی عفیف اور پاکیزہ جماعت ایمان لے آئی، اس سے قبل تم ایک لقمے سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ دوسروں کے چنگل میں پھنس کر نہ تمہارا کوئی اختیار تھا نہ قدرت، دشمنوں کے پاؤں کے تلے دبے ہوئے تھے، تم گندے پانی اور پست غذا کھاتے تھے، تم ذلیل و خوار تھے۔ خداوند متعال نے اپنے پیغمبر کے ذریعے تم کو اس پستی اور ہلاکت سے نجات دی ہے۔ اس کے بعد بھی عرب کے سرکش اشخاص اور نادان اور نامعقول افراد ساکت نہ بیٹھے اور آتش جنگ اور مخالفت کو بھڑکا دیا، اسے بھی خداوند متعال نے خاموش کر دیا۔
جب بھی شیطانی لشکر نے طاقت کا اظہار کیا یا مشرکین نے اپنے بغض و عداوت کے دہن کو کھولا، انہوں نے اپنے بھائی علی بن ابی طالب علیہ السلام کو ان کے مقابلے اور دفاع کے لیے سامنے کر دیا۔ علی بن ابی طالب نے اپنی ماموریت و ذمہ داری کو پورا کیا اور بغیر انجام تک پہنچائے ہوئے واپس نہیں ہوئے۔ انہوں نے دشمنوں کے بالوں پر کو اپنے پیروں سے روند ڈالا، مخالفین کی شعلہ اور آگ کو اپنی شمشیر سے خاموش کر دیا اور نیت خالص اور خدا کی خاطر مشقت کو برداشت کیا۔ امر خدا میں پوری کوشش کی۔ وہ رسول خدا کے نزدیک ترین لوگوں میں سے ہیں، وہ دوستان خدا کے نزدیک معظم و بزرگ ہیں، وہ آستینوں کو چڑھائے ہوئے باکمال خلوص جہاد اور وظائف کی انجام دہی میں کوشش کرتے تھے۔ لیکن اس دن تم سب لوگ عیش و آرام میں پڑے تھے اور وسعت امن و نعمت میں تمہاری گزر ہو رہی تھی، اور تم انتظار میں تھے کہ خاندان اہل بیت پر کوئی بڑا حادثہ اور سخت مصائب و مشکلات آئیں۔ تم لوگ دشمنوں کی صفوں پر حملے کے وقت پیچھے ہٹتے تھے اور جنگ و قتال سے بھاگتے تھے۔ اے لوگوں، جب خدا نے اپنے پیغمبر کو اس دنیا فانی سے جاودانی منزل کی طرف بلا لیا، جو کہ انبیاء اور اس کے بندگان صالح کی آخری منزل ہے، تو تمہاری اندرونی کینے ظاہر ہو گئے، تمہارے چہروں کو چھپانے والے دین و شریعت کے لباس پرانے ہو گئے۔ وہ مخالفین جو کہ اکٹھا ایک گوشہ گمنامی میں پوشیدہ تھے، بالوں پر مارنے لگے، بل باطن کی صدائیں سنی جانے لگیں، حل باطل کی صدائیں سنی جانے لگیں، اور وہ لوگوں کے درمیان ظاہر ہو گئے۔ آواز شیطان بلند ہو گئی، منافقین نے ان کی صدا کو قبول کر لیا۔ خواہش پرست اور گمراہ لوگ ضلالت اور اختلاف و فتنہ و انگیزی کے راستوں کو پکڑ کر شیطان کے پیچھے دوڑ پڑے۔ شیطان نے تمہیں دھوکہ دے کر فریب خوردہ پایا، اور جب تم کو حرکت دیا تو تم کو بہت ہلکا پھلکا پایا۔ تم اس کے ایک ہلکے اشارے سے جذباتی اور تیز ہو کر اپنے کو گم کر دیا۔ تم نے عمل کے اعتدال اور صحت کو ہاتھوں سے چھوڑ دیا، دوسروں کے حقوق پر تجاوز کیا۔ تم نے اس اونٹ کی مہار کو پکڑ لیا جو تمہارا نہیں تھا، اس چشمے سے پانی پی لیا جس پر تمہارا کوئی حق نہیں تھا۔ اے لوگوں، تمہاری حالت بہت ہی حیرت انگیز اور تعجب خیز ہے۔ تم کتنے متزلزل اور ہلکے ہو، اور کتنی جلدی اور قادر و اطمینان و حقیقت سے دور ہو گئے۔ تم نے کتنی جلدی اپنے حرص و لالچ اور غضب کو اشکار کر دیا۔ ابھی ہمارے دلوں کے زخم بھرے نہیں ہیں، ابھی رسول اکرم کا جنازہ زمین ہی پر تھا اور ہماری نظروں سے دور نہیں ہوا تھا کہ تم نے اپنی کارکردگی اور ناپسند کاموں کو شروع کر دیا۔ بہت تیز اور جلدی سے وہ کیا جو شائستہ اور سزاوار نہیں تھا۔ عجیب بات ہے کہ تمہارے خیال میں تمہارے سارے اعمال فتنہ و فساد اور لوگوں کے بگڑے امور کو روکنے کے لیے ہیں۔ کیسا مضحکہ خیز عذر و بہانہ پیش کرتے ہو۔ خدا فرماتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ وقت امتحان سے ساقط و ناکام ہو گئے۔ بے شک دوزخ کافرین کی جگہ ہے۔ جائے تعجب ہے کہ تم خود اپنے سے دروغ گوئی کرتے ہو۔ کیا تمہارے درمیان قرآن مجید نہیں ہے؟ وہ قرآن جس کے احکام ظاہر حقائق جس کے روشن نواہی جس کی واضح اور اوامر جس کے صریح اور صاف ہیں۔ کیا تم نے کلام خدا کو پیچھے کر دیا، حکم خدا کی خلاف فتویٰ دیا؟ تم نے کلام خدا سے اعراض کیا۔ کیا خدا کا قول کہ ظالمین نے کیسی بری تبدیلی کی ہے جس نے دین اسلام کے علاوہ دوسرے راستوں کو اختیار کیا ہے، اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ تم لوگوں نے اتنا صبر نہیں کیا کہ اس مصیبت یعنی موت پیغمبر کا جوش اور اس کی حالت کم ہو جائے اور نالہ و شیوان بند ہو جائیں۔
بلا فاصلہ تم لوگوں نے فتنہ و فساد کی آگ جلانا شروع کر دیا اور لوگوں کے امور کو تباہی اور بربادی کے شعلوں کو بھڑکانے لگے۔ شیطان کی دعوت قبول کر کے اس کی ہمراہ ہو گئے، دین مبین کے انوار کو خاموش کر دیا، احکام و سنت رسول خدا کو ترک کر دیا۔ تم نے کمزور بہانوں سے اپنے منحوس مقاصد اور نیتوں پر عمل کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم نے خاندان پیغمبر اہل بیت کے ساتھ ظلم و خیانت روا رکھا۔ تم جو چاہتے تھے وہ کر لیا، سوائے صبر و تحمل کے ہمارا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ ہاں، تمہاری تیز دھار چھریوں کے مقابلے ہم صبر کریں گے اور تمہارے طعنوں کے نیزے بھی تحمل کریں گے۔ پھر پیج نمبر 183 ہے مطالبہ فدق اور احتجاج۔ تم گمان کرتے ہو کہ رسول اکرم کی ہمارے لیے کوئی میراث نہیں؟ کیا تم نے ایام جاہلیت کی پیروی نہیں کی؟ کیا تم نے نادانی سے اپنا حکم نہیں بنایا جب حکم خدا سے بہتر کوئی حکم نہیں؟ ہاں، یہ ان کے لیے ہے جو دین و ایمان رکھتے ہیں۔ کیا تمہیں میرے دختر رسول ہونے پر انکار ہے؟ اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ میں پیغمبر خدا کی بیٹی نہیں ہوں۔ اے مسلمانوں، کیا یہ درست اور حق ہے کہ میں اپنی میراث سے محروم رہ جاؤں؟ اے ابو قحافہ کے بیٹے، کیا یہ قرآن مجید میں ہے کہ تم اپنے باپ کی میراث پاؤ لیکن تمہارے عقیدے کے مطابق میں اپنے باپ کی میراث نہ حاصل کروں؟ کیا تم اپنی طرف سے ایک ایسا جھوٹ اور نیا حکم لائے ہو؟ کیا تم نے عمدن کتاب خدا کو ترک کر دیا ہے اور احکام آسمانی کو پس پشت ڈال دیا ہے؟ خدا فرماتا ہے وَوَرَثَ سُلَیمَانَ داؤد، سلیمان داؤد کے وارث ہوئے۔ خدا نے جناب یحییٰ ابن زکریا کی ولادت کے بارے میں فرمایا، جب زکریا نے خدا سے کہا مجھے اپنے لطف و احسان سے ایسا فرزند عطا کر جو میرے بعد میرے امور کا متولی اور میرا وارث ہے اور آل یعقوب کا بھی وارث ہے۔ پھر خدا فرماتا ہے کہ صاحبان قرابت اور اہل خاندان میں بعض سے بعض بہتر ہیں، لہٰذا تمہاری اولاد کے بارے میں خدا کا حکم ہے کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کا 2 برابر حصہ ہے۔ پھر خدا کا ارشاد ہے کہ تمہارے لیے واجب ہے کہ موت کے وقت جمع کیا ہوا مال اگر چھوڑو تو اپنے والدین اور قرابت داروں کے لیے وصیت کرو تاکہ اس جمع شدہ مال سے تمہارے وارثین استفادہ کریں۔ تم نے تصور کر لیا کہ میراث میں میرا کوئی حصہ نہیں، مجھے اپنے باپ کے میراث نہیں لینی چاہیے اور ہمارے درمیان کوئی قرابت و تعلق نہیں؟ کیا خدا نے ان آیات میں ہر طبقے کے لوگوں کو بطور عموم شامل کیا ہے لیکن میرے بابا کو اس عمومیت سے الگ کر دیا؟ کیا میرے بابا اور میں ایک ہی مذہب اور ملت کے افراد نہیں؟ کیا تم لوگ آیات قرآنی کی عموم و خصوص پر استدلال کرنے میں میرے بابا اور میرے چچا کے بیٹے علی بن ابی طالب سے عالم و دانہ تر ہو؟ پھر ابو بکر سے مخاطب ہو کر بولیں تم آج سے فدق لے لو، تمہارا کوئی مخالف و معارض نہیں ہے اور جو چاہو بغیر کسی کی مخالفت کے انجام دے لو، لیکن ہوشیار رہنا، روز قیامت خداوند عالم ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا، وہ کتنا اچھا حاکم اور قاضی ہے۔ اس دن ہمارے امام و پیشوا پیغمبر خدا ہوں گے، ہمارا وعدہ گاہ روز قیامت ہے، اس دن اہل باطل بہت خسارے میں ہوں گے، اس دن ندامت و پشیمانی انہیں معمولی سا بھی فائدہ نہیں دے گی، جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے ہر خبر کے لیے ایک وعدہ ہے اور تم اس شخص کو دیکھ لو گے جو سخت مہلک دائمی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ پیج نمبر 185 ہیڈنگ ہے انصار کی سرزنش اور ان سے طلب امداد۔ پھر انصار کی طرف متوجہ ہو کر فرماتی ہیں اے بزرگان قوم، اے ملت کے مضبوط بازوؤں، اے دین کے محافظوں، میرے حق میں کیے گئے مظالم کے بارے میں تمہاری سستی و انحراف اور تمہاری غفلت اور تمہارے خواب کس لیے ہے؟ کیوں ہے؟ کیا تم بھول گئے کہ میرے بابا رسول خدا نے فرمایا ہر شخص اپنی اولاد کی رعایت اور احترام کی خاطر محفوظ اور منظور نظر خود ہوتا ہے۔ تم نے کتنی جلدی بہت سے کام کر کے بدعتوں کو پیدا کر دیا، تم نے کتنی جلدی اس کا اظہار کر دیا جس کا اتنی جلدی ظاہر کرنا تمہارے لیے سزاوار نہیں تھا۔
کیا تم میری خواہشات اور میرے حقوق کی اثبات کی طاقت و قدرت نہیں رکھتے؟ کیا سمجھتے ہو کہ رسول خدا ہمارے درمیان سے گزر گئے اور ہم آزاد ہو گئے؟ آہ آہ حضرت کی موت سے گہرا رنج، سخت ملال اور بڑا شگاف پیدا ہوا۔ ساری دنیا اس سخت حادثے سے تیرا و تاریک ہو گئی۔ تاروں کی روشنی اور آسمان کے انوار ختم ہو گئے۔ ہماری آرزو منقطع ہو گئی۔ بلند و بالا پہاڑ سرنگو ہو گئے۔ یہ سوراخ اور خلا دوبارہ پر نہیں ہوں گے۔ اس بڑی مصیبت سے احکام الہی کا احترام ختم ہو گیا۔ خدا کی قسم، یہ بہت بڑا حادثہ ہے۔ اس جیسی اور اس سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ اب ایسی مصیبت ہرگز نہیں آئے گی۔ قرآن مجید نے بڑے حادثے کی خبر دی تھی۔ خدا کا یہ حتمی فیصلہ اور قطعی حکم تھا۔ پروردگار نے اپنی کتاب میں فرمایا جو تمہارے سامنے ہے اور جسے تم روزانہ پڑھتے ہو۔ آیت میں ہے کہ محمد رسول خدا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان پیغمبروں کی طرح ہیں جو ان سے پہلے مبعوث ہوئے تھے۔ اگر وہ اس دنیا سے چلے جائیں تو کیا تم بھی حق سے منحرف ہو کر پیٹھ پھیر لوگے؟ جو اپنے پیچھے پلٹ جائے وہ خدا کو کوئی ضرر اور نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ان قریب خدا شکر کرنے والوں کو بہترین جزا دے گا۔ اے گروہ انصار، کیا میرے باپ کی میراث دوسروں کے ہاتھ میں چلی جائے اور تم سب حاضر و ناظر اس سے آگاہ رہو؟ کیا جائز ہے کہ تم ایسے ہی خاموش و متحیر اس جلسے کو ختم کر دو اور میری درخواست کا معمولی سا بھی اثر نہ لو، جبکہ تم جنگی ساز و سامان سے محجز اور اہل خیر و صلاح پہچانے جاتے ہو، اور تم زمانہ ماضی کے فاعل و شجاع اور سخت حالات میں صابر و استقامت کرنے والوں میں جانے جاتے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میری دعوت کو سن کر بھی میری مدد نہیں کرتے؟ کیسے میری آہ و نالہ جو تمہارے کان سنتے ہیں اور میری فریاد نہیں سنتے؟ تم سب تو ملت اسلامیہ کے منتخب و برگزیدہ تھے۔ تم نے عرب کے دلیر دشمنوں سے مبارزہ اور مقابلہ کیا۔ تم تو ہمیشہ ہمارے فرمان کی اطاعت فرماتے تھے۔ اس فعالیت اور کوشش کا نتیجہ تھا کہ اسلامی سماج وجود میں آیا اور دائرہ اسلام وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا گیا، اور سب لوگ قوانین دین مبین کے معنوی منافع سے بہرہ مند ہوئے۔ کفر و شرک کی مضبوط گردن ٹوٹ گئی اور باطل کے تظاہر ختم ہو گئے۔ گمراہی اور شرک کے شعلے خاموش ہو گئے۔ ہرج و مرج اور تمام امور کی بے سر و سامانی ختم ہو گئی، اور دین کا نظام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترسیم کردہ نقشہ عام ہو گیا۔ اے گروہ انصار، ان تمام واقعات اور حقیقت کی روشن ہونے کے بعد تم کیوں متحیر و مبہوت ہو گئے؟ حقائق کے واضح اور معلوم کرنے کے بعد اسے کیسے پوشیدہ رکھ سکتے ہو؟ کیا اتنی ترقی کے بعد پھر تم عقب نشینی کر لو گے؟ کیا ایمان و اعتقاد پانے کے بعد کافر ہو جاؤ گے؟ اس گروہ پر وائے ہو جو اپنے عہد و پیما کو توڑ ڈالے، اپنے ایمان میں متزلزل اور مضطرب ہو جائے، کلام رسول خدا کو فراموش کر دے۔ خدا کا ارشاد ہے، اگر تم مومن ہو تو خدا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم پستی اور سرانی کی طرف جا رہے ہو، اور جو امامت اور ولایت کے لائق ہے تم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تم نے اپنی شرعی تکلیف اور حدود کو آزاد کر دیا ہے۔ جو کچھ تم نے دیکھا، سنا اور جانا، اسے دور ڈال دیا۔ جان لو، میں دیکھ رہی ہوں کہ ضلالت و گمراہی اور انحراف کی تاریکی نے تمہارے ظاہر و باطن کو گھیر لیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم اس ظلمت کدہ بحران سے نجات نہیں پا سکو گے۔ میری باتیں تم پر کچھ اثر نہیں کریں گی، لیکن میں تم پر حجت تمام کرنا چاہتی ہوں اور غم و غصے سے بھرے ہوئے اپنے سینے کو خالی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے دل کے جوش و خروش ٹھنڈے ہو جائیں۔ تم خوب جانتے ہو کہ اس منصب خلافت کو تم نے ہم سے لے لیا ہے اور اپنے کو ہمیشہ کے لیے غضب و عذاب الہی کا مستحق بنا لیا ہے۔ وَسَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پھر پیج نمبر ہے 188، ابو بکر کا جواب۔
ابو بکر نے کہا، اے بنت رسول، آپ کے بابا مومنین کے لیے مہربان و کریم اور خیر خواہ تھے، کافرین کے مقابل سخت اور شدید عذاب کی طرح دکھائی پڑتے تھے۔ آپ کے والد اور علی بن ابی طالب آپ کے شوہر ہیں۔ آپ اہل بیت رسول اور ان کے اہل خاندان میں سے ہیں۔ آپ لوگ دوسرے افراد میں منتخب ہیں۔ آپ کو دوست نہیں رکھے گا مگر وہ شخص جو سعادت مند ہے، اور دشمن نہیں رکھے گا مگر وہ شخص جو شقی و بدبخت ہے۔ آپ لوگ ہماری سعادت اور خوش نصیبی کا وسیلہ ہیں۔ اے خاتم الانبیاء کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اے سردار خواتین، آپ اپنی باتوں میں سچی اور عقل و خرد اور کمال کے لحاظ سے بالاتر ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ آپ کے قول کو رد کرے اور آپ کے حق کو لے لے، لیکن بخدا قسم میں نے رسول خدا کی رائے سے تجاوز نہیں کیا ہے اور نہ ہی ان کے قول کے خلاف عمل کیا ہے۔ ہاں، جو شخص کسی قوم اور ملت کی طرف سے تحقیق کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بولتا۔ میں خدا کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا، ہم گروہ انبیاء سونا چاندی، زمین و میراث مال نہیں چھوڑتے۔ ہماری میراث علم و حکمت اور کتاب و نبوت ہے، اور جو کچھ مال دنیا میں سے باقی رہ جائے وہ اس کے اختیار میں ہے، جو کہ ہماری وفات کے بعد امور عامہ کی ولایت و حکومت کا مالک ہو۔ وہ جیسی صلاح دیکھے اسے صرف کرے۔ آپ جو مطالبہ کر رہی ہیں کہ میں اس جنگ کے اسلحے، اس کے وسائل و اسباب اور چوپایوں پر خرچ کروں گا تاکہ مسلمان قدرت مند مضبوط ہوں اور کفار و مخالفین سے جنگ و جہاد کے وقت غالب رہیں، یہ صرف میرا خیال اور میری بات نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کی رائے اور امت کا اجماع ہے۔ ہم ہرگز کوئی مقصد و مطلب آپ سے پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتے یا کوئی چیز آپ سے چھپانا نہیں چاہتے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی سختی و دشمنی نہیں کروں گا۔ آپ اپنے پدر بزرگوار کی امت کی سردار ہیں، پیغمبر اسلام کے فرزندوں کی مادر گرامی ہیں۔ ہم آپ کے مال کو آپ سے نہیں لینا چاہتے۔ باپ اور بیٹوں کے اعتبار سے آپ کی منزلت اور عزت کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ جو کچھ میرے ہاتھوں میں ہے اس میں آپ کا امر و حکم نافذ ہوگا، لیکن کیا میں آپ کے بابا کے قول کی مخالفت کر سکتا ہوں؟ اس کے بعد پیج نمبر 190، بنت رسول کا جواب۔ خدا تمہاری باتوں سے پاک و منزہ ہے، کتاب خدا ان سست و کمزور باتوں سے دور ہے۔ رسول خدا محکم و مضبوط آسمانی احکام کے خلاف گفتگو نہیں کر سکتے اور نہ ہی کتاب خدا سے منحرف ہو سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام قرآن مجید کے احکام و آیات اور سوروں کے مطابق کرتے ہیں۔ کیا تم نے ہیلے کا ارادہ اور اس پر اتفاق رائے کر لیا اور اس کی علت تراش رہے ہو؟ تم کو جان لینا چاہیے کہ تمہاری حرکت اور رفتار اس برے منحوس ہیلے کی طرح ہے جو حیات رسول میں منافقین نے حضرت کے خلاف تراشا تھا۔ قرآن مجید فصیح لہجہ اور واضح اور عادلانہ انداز میں فرماتا ہے، جناب یحییٰ جناب زکریا کے وارث ہوئے اور جناب سلیمان حضرت داؤد کے وارث ہوئے۔ خداوند عالم نے واضح اور روشن طریقے سے ورثاء کے طبقات کی میراث اور فرائض کے تمام احکام کو بیان فرمایا ہے۔ مرد و عورت کے اعتبار سے بھی وارثین کے سہام یعنی حصے کو بھی روشن فرما دیا ہے کہ جس میں کوئی شک اور تردید کی کوئی گنجائش نہیں۔ تمہارا مقصد صرف انحراف حقیقت اور سادہ لو افراد کو گمراہ کرنا ہے، اور بس تم لوگوں نے اس بارے میں اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کی ہے، اور اس بارے میں ہمارا راستہ صرف صبر و تحمل ہے۔ اس وقت ابو بکر نے کہا کہ خدا اور رسول کی باتیں سچ اور حق ہیں۔ اے بنت رسول، آپ صحیح فرماتی ہیں، آپ رحمت و ہدایت اور حکمت کا مرکز ہیں، آپ ارکان دین اور حق کی حجتوں میں سے ہیں۔ میں آپ کے کلام کی ہرگز رد نہیں کر سکتا اور نہ انکار کرتا ہوں۔ یہ مسلمانوں کا گروہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس معاملے میں سب متفق ہیں اور ہم رائے ہیں۔ میں بغض و عناد اور ظلم کا نظریہ نہیں رکھتا۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئیں اور ان سے ناراضگی و ناراحتی کا اظہار کیا اور حاضرین کو سرزنش اور لعنت و ملامت کرتے ہوئے فرمایا،
قرآن کریم کی آیات کے بارے میں تم لوگ کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے، یا تمہارے قلوب سخت اور مقفل ہو گئے ہیں، بلکہ تمہارے اعمال بد اور افعال قبیح تمہارے دلوں پر غالب ہو گئے ہیں۔ تم لوگوں نے کیسی بری تعویل، بد کرداری، بدنیتی کے ذریعے خطرناک راستے کو اختیار کیا ہے۔ خدا کی قسم، جب تمہارے سامنے سے پردے ہٹا لیے جائیں گے تو بہت ہی وحشت ناک اور سخت منظر کا مشاہدہ کرو گے۔ پھر اپنے بابا کی قبر کی جانب رخ کر کے کچھ اشعار پڑھے اور بحال حزن و ملال اپنے گھر واپس ہو گئیں۔ اسی رنج و غم میں علی بن ابی طالب سے گفتگو کی۔ جب امیر المومنین نے بہت زیادہ محزون اور مغموم دیکھا تو آپ نے تعزیت دیتے ہوئے فرمایا: اے بنت رسول، حتی الامکان کوشش کی ہمیں معاف فرمائیں، ہمارے لیے پروردگار عالم کافی ہے اور وہی ہمارا بہترین کفیل اور وکیل ہے۔ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کو سکون ملا۔ آپ نے فرمایا: حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ پیج نمبر 192، بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خواتین مدینہ۔ جب رسول کی بیٹی مرض الموت میں بستر پر تھیں تو عیادت کے لیے آئی ہوئی انصار و مہاجرین کی عورتوں نے مزاج پرسی کی۔ حضرت زہرا نے جواب دیا: باخدا قسم، اس وقت میری حالت نے تمہاری زندگیوں کو مبغوض و معذب بنا دیا ہے، اور تمہارے مردوں کو میں دشمن رکھتی ہوں۔ انہیں امتحان کے بعد دور ڈال دیا گیا ہے۔ ان کی بری نیتوں اور ناروا عادتوں کے دیکھنے کے بعد میں نے ان سے کنارہ گیری کر لی ہے۔ کتنا برا ہے کہ انسان راہ راست پانے کے بعد گمراہ ہو جائے اور حصول حق اور مشاہدہ نور کے بعد باطل و تاریکی کی طرف چلا جائے۔ ان لوگوں پر وائے ہو کہ کیسے راہ حقیقت اور پیغمبر خدا کے دکھائے ہوئے راستے سے گمراہ ہو گئے اور رسول کے چچا زاد بھائی، باب علم و تقویٰ اور عدالت و شجاعت کے مظہر علی بن ابی طالب کو چھوڑ دیا۔ خدا کا ارشاد ہے: ان لوگوں نے جو کچھ کیا وہ کتنا برا ہے، خدا ان پر اپنا عذاب اور غضب نازل کرے گا اور وہ سب دوزخ کی آگ میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ان لوگوں نے علی بن ابی طالب سے روگردانی کر لی۔ بخدا قسم، ان سے دوری کے سبب صرف ان کی تلوار کا خوف ہے۔ وہ لوگ جانتے ہیں کہ قانون عدالت کے نفاذ کے لیے معمولی سا بھی لحاظ و خوف نہیں رکھیں گے، اور نہایت سختی، کمال شجاعت و استقامت کے ساتھ احکام و قوانین الہی کو ہم سب پر جاری کریں گے۔ احکام الہی کو سب پر جاری کریں گے۔ مقام افسوس ہے انہوں نے علی بن ابی طالب کو خانہ نشین کر دیا۔ اگر لوگ ان کی پیروی کرتے تو یقیناً صراط مستقیم اور سعادت و خوشبختی کی طرف ان کی ہدایت کرتے۔ وہ دیکھتے کہ علی کو مال و اسباب اور دنیاوی لذت سے کوئی تعلق و محبت نہیں ہے۔ اس وقت جھوٹوں کے درمیان سے سچوں کو پہچان لیا جاتا۔ خدا کا ارشاد ہے: اگر اہل قربا ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے تو ہم آسمان زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے، لیکن انہوں نے ہمارے پیغمبروں کو جھٹلایا، اس لیے ہم نے ان کو ان کی کرتوتوں کی سزا دی۔ اہل مکہ میں جنہوں نے نافرمانی کی، ان قریب وہ اعمال کی سزا برداشت کریں گے اور خدا کو عاجز نہیں کر سکتے۔ عزیز سامعین، اس مقام پر کتاب احتجاج تبریسی کے حصہ اول یعنی والیوم 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کتاب کی ریڈنگ کے کل 9 پارٹ تھے اور یہ اس کتاب کی ریڈنگ کا آخری پارٹ تھا۔ الحمدللہ صفحہ نمبر 194 پہ اس کتاب کا اختتام ہو گیا، اور اگلے صفحے یعنی 195 سے اس کتاب کے حصہ دوم کا آغاز ہوگا، یعنی احتجاج تبریسی حصہ دوم کا انشاءاللہ۔ پیج نمبر ہوگا 195۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔